السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ میں عبدالرحمن شاہین صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے ایک ایسی سعادت سے بہرہ مند ہونے کا موقع عنایت فرمایا کہ جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے ایک حدیث پڑھ لوں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خواہش، پرسوں بہاولپور میں تھا اور پروفیسر صاحب بھی وہیں پہ تھے، تو الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے میسر آئے، لیکن یہاں پہ جو وقت میسر آیا اور شیخ کے جو اسباق اور ان کی جو واعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کا، میں سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو شاہین صاحب کا غلام بھی بنا لوں تو شاید میں ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، علم، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آج مجھے شیخ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا درس سن کے، ان کی معرفت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو علم و عرفان سے نوازا ہے، اللہ کی قسم ہمارے ان شیوخ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا دین حق ہے۔ ان علوم و فنون کے پہاڑوں کو دیکھ کے شرح صدر ہوتا ہے کہ ہم جس دین پہ کھڑے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے حق اور سچ دین ہے۔ شیخ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے مختصر وقت میں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب و محرکات تھے کہ جن کو چھوڑ کر آپ نے دامن اسلام میں پناہ لینا اپنے لیے آفیت سمجھا، اور وہ کون سی ایسی خوبیاں کہ جو اسلام میں تو ہیں لیکن دیگر مذاہب میں نہیں ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر 3 خداؤں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانا جاتا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر میری والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تو میں نے تیرے ماتھے کے اوپر 3 خداؤں کا نشان بنایا، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس کے ساتھ تیرے ماتھے پہ صلیب کا نشان بنایا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر یہ تصور تھا کہ مسیح نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ خود خدا ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جہاں پر یہ عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مسیح علیہ السلام نے صلیب پر میرے اور آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں پر عقیدہ تھا کہ اگر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو، اس کو اللہ مان لو،
تو ساری زندگی اگر گناہ بدکاری سیاکاری کرتے رہو گے تو بالکل ایسے ہی پاک صاف ہو جیسے کہ مسیح علیہ السلام. اب کوئی سلیم الفطرت انسان ان عقائد و نظریات کو نہ مان سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کر سکتا ہے. عیسائیت گھر سے نکلا تھا ایک عیسائی اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے، اور جب ان سوالات کے جوابات تلاش کیے تو ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ مسیح نہ صرف خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ خدا ہے کیونکہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے. اور مسیح علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو جو کرتا ہوں اپنے بھیجنے والے کی طاقت قوت کے ساتھ کرتا ہوں. مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. یہ ظالم کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس یعنی تثلیث میں توحید ہے، اور مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت ہے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا ہے، وہ خدا جیسے کام کرتا ہے. اور قصہ مختصر یہ کہ جب نہ تثلیث کا کوئی تسلی بخش جواب ملا، نہ ابن اللہ کا کوئی تسلی بخش جواب ملا، اور نہ ہی مسیح اللہ ہے اس کا کوئی تسلی بخش جواب ملا، اور مزید عقائد و نظریات کی جب تسلی نہ ہوئی تو عیسائیت کو خیر بات کہہ دیا. تحدیث بالنعمہ کے طور پہ ایک بار عمرے کے لیے گیا، مدینہ جانا ہوا تو مدینہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ اب آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلباء کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. اور جب پاکستانی طلباء کے ساتھ خطاب کیا تو کچھ اساتذہ کرام آئے اور وہ فرمانے لگے کہ آج آپ نے مدینہ کی ایک مسجد میں جمعہ بھی پڑھانا ہے. تو جب وہ مدینہ کی مسجد کے منبر پہ میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے کہا کہ واہ عبد الوارث تیرے مقدر، گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رسول منبر رسول پر پہنچا دیا. میں حیران تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ یہ ہوتا کب ہے کہ جب آپ اپنے عقل اور شعور کی کھڑکیوں کو کھول کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جب حق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، جب دین مبین کو سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں، جب اللہ کا علم و عرفان حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی صفوں سے اٹھا کے آپ کو پھر یہاں تک پہنچا دیتی. میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل اور علماء اکرام کے جوتے سیدھے کرنے کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ شفقت محبت والا معاملہ فرمایا. چھوڑ دیا عیسائیت کو جب سمجھ نہیں آئی، اور 6 سال کا عرصہ گزرا. ایسا نہیں کہ چند لمحوں میں یہ فیصلہ کیا. جب 6 سال کا عرصے کے بعد جب تسکین جاں اور راحت قلب میسر نہیں آئی تو پھر کہا کہ نہیں، یہ مذہب میرے لیے آؤٹ فٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں کہ جس میں مسیح علیہ السلام کو بیٹا بھی مانا جاتا ہے، خدا بھی مانا جاتا ہے، تثلیث کی ہے، عقائد و نظریات کی دجیاں بکھیری ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی اقوال اس کے بالکل برعکس ہیں. مسیح کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن ہمارا پادری کہتا ہے کہ 3 خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ خدا کا بندہ، اس کا نبی رسول نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ تمہارا دین ہے تو یہ تمہارا دین تم کو مبارک ہو، میں اس سے رخصت ہوا چاہتا ہوں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کوئی مسلمان ہوتے کہ جو کہتے کہ کہاں جانا چاہتے ہو میاں، کیا تلاش کر رہے. اور ہوا یہ کہ ہندو مت کا مطالعہ بھی کیا، سکھ مت کا مطالعہ بھی کیا. کیوں کہ میں جانتا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میرے پھیرے دلائیں گے، نکاح بڑھائیں گے، چرچ میں لے کے جائیں گے، سینیگوگ میں لے کے جائیں گے، کریں گے کیا؟ اگر میں مر گیا مجھے دفنائیں گے، لٹکائیں گے، جلائیں گے، کریں گے کیا؟ اس لیے مجھے کسی نہ کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا، اور اس راستے کا انتخاب اور اس کے تلاش میں کبھی ہندو مت کا مطالعہ کر رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں 33 کروڑ خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، اباگون کا تصور پایا جاتا ہے. ہندو مت کا مطالعہ کرنے کے بعد سکھ مت کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ ان کا تو بیڑے غرق ہوا پڑا ہے. بدھازم کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ وہ تو ہر کھڑے کو، ہر پڑے کو اپنا الہ سمجھتے ہیں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں، میرے دوستوں بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان آ کے پوچھتے کہ وارث کہاں جانا چاہتے ہو، وہ کیا تلاش کر رہے ہو.
وہ اس کائنات کے خالق مالک رازق کے متلاشی ہو، اس کی دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، اس کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں اس وقت پوری دنیا جس ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ کسی مذہب میں بتایا جاتا ہے کہ 3 خدا ہے، کسی میں بتایا جاتا ہے کہ 30 خدا ہے، کسی میں بتایا جاتا ہے کہ 33 کروڑ خدا ہیں، اور جب وہ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کبھی خودکشی کرتا ہے، کبھی ٹکرے مارتا ہے، کبھی نشہ کرتا ہے، کبھی بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ڈپریشن کی جو دوا تھی، جو علاج تھا، وہ مسلمانوں کے پاس تھا، اور مسلمان افسوس کے ساتھ کہ اپنی دکان مکان کاروبار اور خاندان کے چکر میں پڑا ہوا، اور تمہارے پاس علاج تھا اس دنیا کی بیماری کا کہ جو شرک کی بیماری میں وہ مبتلا ہو کے تمام زمانے کی ڈپریشن کو اپنا جو ہے وہ اس کا علاج تو آپ لوگوں کے پاس تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں آئے کہ جس معاشرے میں لات منات عزا نائلہ یاغوث کی نہیں بلکہ 360 کی عبادت کی جاتی تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نور توحید لے کے آئے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ کفر اور شرک کا سکہ رواں تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور توحید لے کے آئے تو کیا کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے تمہاری بیماریوں کا علاج یکتا و واحدہ میں، تمہاری بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق مالک رازق کو چھوڑ کے تم نے لات منات عزا نائلہ یاغوث کو اپنا الہ بنا لیا، بگڑیاں بنانے والا بنا لیا، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ اوے تمہارا اللہ وہ ایک واحدہ و یکتا الہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈپریشن سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ انزائٹی سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ٹینشن سے نکل آؤ، اگر چاہتے ہو کہ خودکشیاں نہ کرنی پڑے، اگر چاہتے ہو کہ زنا بدکاری سیاکاری سے نکل آؤ، تو اس وحدہ و یکتا کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ علاج تمہارے پاس تھا۔ میرے باپ یہ کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میں ان سے کہا کہ ابا آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ ابا نے کہا کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام ایک خدا کو ماننے کا حکم دیتا ہے، وہ ایک الہ کو مانتا ہے، ایک کے سوا نہ کسی کو مانتا ہے نہ کسی سے مانگتا ہے، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، منتیں مرادیں نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہو۔ ہمیں کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا فلمیں ڈرامے سب حرام ہیں، اور یہ گانا بجانے والے فلمیں چلانے والے ڈرامہ دکھانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام پردہ عورت کو محفوظ کرتا ہے، اور حال تمہارا یہ ہے کہ عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح مرد و زن کا اختلاط بازاروں میں نظر آتا ہے، مختصر اور چست لباس پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کر لو، ہم عیسائیوں کو پھر بعد میں مسلمان کر لیتا، اور دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو گئے۔ میں راتوں کو اٹھ کے جب دعا کرتا ہوں نا امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے لیے، تو میں اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کر سکتا، کیونکہ وہ حالت ایمان سے اس دنیا سے نہیں گئے، اور آپ کے پاس علاج ہے۔ کیا ہوا کہ اگر عبد الوارث کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، 1 کروڑ عبد الوارث آپ کے معاشرے میں بس رہے ہیں، وہ ان کے باپ کو تو بچا سکتے ہیں ہم؟ ان کی جو اس وقت کی جو تنگی تکلیف پریشانی مجبوری اور جو انٹینشن اور جو ان کی انزائٹی ہے اور جو ان پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کے یا 3 کو مان رہے ہیں یا 33 کروڑ کو مان رہے ہیں۔ ہمیں تو بیچا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں تو اللہ نے نکالا ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والا ہو، اور سب سے بڑی اچھائی کی دعوت یہ ہے کہ there is no God but Allah سبحانہ وتعالی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت انسانیت بلک رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا الہ کون ہے۔
وہ کبھی ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی سکھ مت کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی بدھائزم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہیں ہے، الہاد پنپ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی الہ نہیں ہے تو جینے کا فائدہ کیا ہے، اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کو آپ بچا سکتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے آج جو 7 صحیح بخاری سے جو پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، کم سے کم میں ان کو تو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے دوست، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فن تجھے عطا فرمایا کہ تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بھی پتا ہے، تجھے اس کے احکامات کا بھی پتا ہے، تجھے علم و عرفان کا بھی پتا ہے کہ وہ کائنات کا خالق، مالک، رازق کون ہے۔ جہاں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میرے اور آپ کے ذمہ ہے، وہاں یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم نے ان غیر مسلموں تک بھی پیغام پہنچانا ہے کہ جو پیغام توحید سے محروم پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری گزارش کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا الہ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، جو واحدہ و یکتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ مسیح علیہ السلام الہ ہے، بلکہ وہ تو الہوں کا بھی الہ ہے۔ پتہ چلا کہ تمام کائنات کی مخلوق اس کی محتاج ہے، اور میرا اللہ جو کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، دراصل حقیقی الہ تو مسلمانوں کے پاس تھا، جس کا پیغام انہوں نے دیگر اقوام تک پہنچانا تھا۔ آج ویسٹ اس بات سے پریشان ہوا پڑا ہے کہ ان کا خاندانی نظام کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ کیوں؟ کہ پہلے وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچے 18 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں، اور کرتے کرتے ان کا خاندانی نظام، ان کا معاشرتی نظام، ان کا قوم، ملک، ملت کا نظام، اس کا پورا شرازہ بکھر پڑا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا علاج مسلمانوں کو بتایا تھا کہ اس خاندانی نظام کی پہلی عقائی ماں باپ ہے، میاں بیوی ہیں، پھر ماں باپ ہیں، اور اس ماں باپ کے حوالے سے مجھے اور آپ کو قرآن نے بتایا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ دیکھو یہ پہلی عقائی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ والدین کی عزت، مقام و مرتبہ، وہ والدین کہ جنہوں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے تجھے پالا اور اپنی ہڈیوں کا گوتا تیری ہڈیوں میں بھرا، خود خشک ٹہنی کی طرح جھکتے رہے اور تجھے تناور درخت بنا دیا، اور بالآخر اپنی پوری زندگی تیرے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر کے خود خالی ہاتھ بیٹھ گئے، اور وہ بچہ اب کہتا ہے کہ میرے والدین میرے لیے مصیبت کی جڑ ہے۔ معاشرے تباہ ہو رہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ، اور والدہ کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو یہ تیری مصیبت کی جڑ نہیں ہے، یہ تیرے لیے تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری نہیں، بلکہ اس کے قدموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیرے لیے جنت رکھ دی ہے۔ یہ پیغام آپ نے میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں تک پہنچانا تھا، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمت جس کے بارے میں آتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ مجھے اور آپ کو نعمت میسر تھی، اس نعمت کو ہم نے غیر مسلموں تک پہنچانا تھا۔ ایک ہندو کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ نے ہم تک پہنچنے میں اتنی دیر کر دی کہ میری 2 نسلیں جہنم واصل ہو چکی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے عزیز، جو شکایت تم کو مجھ سے ہے نا، مجھے بھی اپنے مسلم معاشرے سے یہی شکایت ہے کہ میرا خود باپ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ یہی کہتا رہا کہ بیٹا پہلے ہمیں مسلمان کرنے کی بجائے اپنے مسلمانوں کو پہلے مسلمان کر دو۔ ایک بچی کہ جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کہا کہ بیٹا گھر میں ٹکی رہنا، باہر نہیں آنا، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، تمہارے لیے پورا انتظام و انتظام کرنا ہے۔ اور بالآخر ایک دن اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی بس، اب جب اذان ہوتی ہے نا تو میرے والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ تم کیوں لے لیتی ہو؟
جب اذان ہوتی ہے اور تمام مسلمان سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں سجدہ نہیں کرتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. عبدالوارث بھائی بس اب مزید نہیں میں گھر میں انتظار کر سکتی, اب مزید اس کفر میں نہیں رک سکتی. جب وہ آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی نصیحت کرو گی؟ تو کہنے لگی کہ عبدالوارث بھائی اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سکھی سہیلیاں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ان کو دشمن بنا کے آئی ہوں. اس اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, اللہ کے فرمان کے لیے, اس قرآن کے لیے بس مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ جو نعمت مفت میں مل گئی ہے نا اس کی قدر کریں. اور یہ جو نعمت ملی ہے اگر ہم نے اس نعمت کو آگے نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان آتے ہمیں پوچھتے کہ where you want to go, کہاں جانا چاہتے ہو, کیا منزل ہے, کس کو تلاش کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں جو اب ایمان لانا چاہتے ہو, اس لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن صرف قرآن نہیں بلکہ ایک معجزہ بھی ہے, کیا اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن نہیں میرے دوست, اور اس عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے, اس چوڑے کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچہ 2000 لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا. آپ تو پھر علماء کرام کے گھرانوں سے ہیں, آپ تو پھر سید گھرانوں سے ہیں, آپ کے گھرانوں سے تو کئی اولیاء پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کیوں نہیں میرے دوست بھائیوں سے. میرا یہ بیان نہیں ہے بلکہ درد دل ہے جو آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا. اور علماء کرام, خصوصاً علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے جہاں ہم مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی آپ کے منتظر ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی توحید کا پیغام لے کے آتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جو ہماری تغیر و تبدل شدہ کتابوں کے حوالے سے کوئی صاف شفاف پیغام لے کے آتا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. وہ منتظر ہے کہ ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے کے لیے کون آتا ہے. اس وقت عورت جو تذلیل کا نشان بنی ہوئی ہے, جس کو محض بل بورڈ کی جو ہے وہ نشانی بنا کے رکھ دیا گیا ہے, جو محض شمع محفل بنا کے رکھ دی گئی ہے, وہ تلاش کر رہی ہے کہ اللہ تیری اس کائنات میں کوئی عورت کا مقام و مرتبہ ہے بھی کہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے, بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے, اور اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی ہے. یہ پیغام جب وہ سنتی ہیں تو جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتی ہیں. یہ پیغام تو میرے اور آپ کے پاس تھا کہ اس کائنات کی خواتین کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے, عورت پس رہی ہے, سسک رہی ہے, بلک رہی ہے کہ اللہ تیرے معاشرے میں تیرے بندے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا اوتار ہے. دنیا میں فساد, دنگا, لڑائی جھگڑے کے سبب میں عورت ایک سبب ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں, یہ تو اللہ کی بندیاں تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اسلام کہتا ہے. ایک عیسائی نے مجھے پوچھا کہ عبدالوارث میں کیا مسئلہ ہے آپ کی خواتین کے ساتھ, جب ہم ان کے آگے ہاتھ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی ملکہ الزبتھ ہر ارے غیر نتھو خیر شہری سے ہاتھ ملاتی ہیں. کہا کہ وہ تو ملکہ ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام نے ہماری گھر کی ہر بیٹی کو, ہر بہن کو, ہر ماں کو ہمارے گھروں کی ملکہ بنایا ہے. یہ اسلام نے بتایا, اور یہ پیغام ہم نے ان ماں بہنوں بیٹیوں تک پہنچانا تھا کہ جو معاشرے کی ذلت اور رسوائی کا نشان بنے. ایک اور غلط فہمی, وہ غلط فہمی یہ کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, ماڈرنزم کے ذریعے, اور اسکول کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے, اور اس میں مجھے شکایت ہے علماء کرام سے. وہ شکایت یہ ہے کہ یہ علماء کرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے نہیں بتا رہے, اور یہ بتائیں گے بھی. کیوں؟ کیونکہ کون عالم ہے کہ جو اپنی تعریف خود جو ہے وہ ممبر و محراب پہ آ کے بیان کرے. اور غلط فہمی کا شکار ہمیں یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ علماء کرام کسی کام کے نہیں ہیں, یہ تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے, یہ تمہیں صحیح دین نہیں سمجھائیں گے, یہ لڑائی جھگڑے کا سبب یہ مولوی ہے, یہ مولوی کسی کام کا نہیں ہے, یہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا, وہ اس کی بات نہیں سنو, اور یہ تمہیں معاشرتی سطح پہ, معاشی سطح پہ تباہ و برباد کر دے گا. یہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے ذریعے
غیر محسوس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دنسایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آخری بات یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں مولوی بیٹھا ہے؟ جو تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں دست و گریبان ہے، کیا اس میں مولوی کا قصور ہے؟ کیا اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں مولوی کا قصور ہے؟ آج اگر باہر بے حیائی جو ہے وہ سراپا جو ہے وہ بازار میں دندنا رہی ہے تو اس میں مولوی کا قصور ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، کیا اس میں مولوی کا قصور ہے؟ آج اگر معاشرت اور سماجی سطح پہ ہم تذلیل کا شکار ہیں تو اس میں مولوی کا قصور ہے؟ مولوی کو تو آپ نے جو کام دیے تھے وہ یہ تھے کہ نکاح پڑھانا تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ مولوی نکاح میں لیٹ پہنچا ہے؟ جنازے پڑھانے تھے کبھی آپ نے دیکھا کہ مولوی نے احتجاج کیا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے دو گے تو جنازہ پڑھاؤں گا؟ کیا کبھی مولوی نمازوں میں لیٹ پہنچتے ملا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آج عید کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ مولوی نے احتجاج کیا ہے؟ کبھی اذانوں میں تاخیر ہوئی، کبھی نمازوں میں تاخیر ہوئی، کبھی تراویحوں میں تاخیر ہوئی، کبھی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں تاخیر ہوئی؟ وہ تو پھٹی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور آپ کے بچوں کو طہارت اور تقوی کے مسائل پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کلمہ توحید سکھا رہے ہیں۔ اس میں مولوی کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو مولوی یہ نہیں بتائے گا۔ آج تک مولوی نے جو بتایا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہوا ہے یا اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ یا آج تک جو مولوی نے نہیں بتایا اس میں مولوی کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، بچیے ایسے علماء، ایسے لوگوں سے کہ جو غلط فہمی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت مولوی اس بحث میں مبتلا تھا کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کا دفاع کرنا مولوی کا کام تھا۔ مولوی کا کام تو یہ تھا کہ تمہیں حلال اور حرام کے مسائل بتاتا، مسائل سکھاتا۔ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی لیکن مولوی مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ بچوں کو قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ چاند پہ پہنچانا مولوی کا کام نہیں تھا، بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں یہ بتانا مولوی کا کام تھا، اور اس کام کو مولوی نے بحسن طریق سر انجام دیا۔ چاند پر پہنچانا سائنٹسٹ کا کام تھا، چاند پر پہنچانے کا پروجیکٹ بنانا سیاستدان کا کام تھا، یا آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا کام تھا جس میں انہوں نے تغافل برتا ہے۔ مولوی سے دور کرنے کا ان کو فائدہ کیا ہے؟ جو ایک عالمی سطح کے اوپر اسلام، مسلمان اور امت مسلمہ کے حوالے سے ایک جو سازش کی جا رہی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ مولوی اور مسلمان ہے، اس کو وہ اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ مولوی کی بات مانے گا تو قرآن کی بات مانے گا، جب قرآن تک جائے گا تو حدیث تک جائے گا، جب حدیث پہ جائے گا تو رسول تک جائے گا، جب رسول تک جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، علم و عرفان اس کو حاصل ہوگا۔ جب مولوی نکل گیا تو پھر یہ نہ حدیث پڑھے گا، نہ سیرت پڑھے گا، نہ قرآن و سنت پڑھے گا، نہ تفسیر پڑھے گا، نہ یہ محدثین تک جائے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، علم و عرفان اس کو پہنچے گا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، چونکہ یہ علماء کرام کی مجلس تھی اور میں اپنے آپ پہ لازم سمجھتا ہوں کہ جن علماء کرام نے مجھے توحید پڑھائی، توحید سکھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عرفان بتایا، جنہوں نے بتایا کہ حدیث کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ تفسیر کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ علم الکلام کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ علم سکھانے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں۔ اور جو سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس معاشرے کو عالم سے فائدہ کیا پہنچا ہے، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہیں اور عالم کا دفاع کم سے کم اپنی زندگی حفظ جاں بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اگر کسی دامن اعمال سے خالی ہوا نا، تو اگر یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے بندے جو انبیاء کے وارث بنائے گئے تھے، یہ ان کے اوپر تان تشنی کرنے والوں کی بے خونی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ علماء کرام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف عیسائیت سے اسلام میں آ کے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، محبت شفقت عطا فرمائی، اور مجھے وہ تمام علم و عرفان ان کے جوتوں میں بیٹھ کے مجھے سیکھنے کا موقع ملا کہ جس کے سبب سے آج میں آپ کے سامنے لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں۔ آخری بات، پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب کے ساتھ
ایک بار سفر کر رہا تھا تو ہم نماز کے لیے رکے تو میں نے ان کے جوتے پکڑ کے ان کے پاؤں میں رکھے تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا ایسے نہ کیا کریں۔ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت دیکھیے، آپ نے سال ہا سال قرآن و سنت پڑھی پڑھائی، سمجھی سمجھائی، سیکھی سکھائی، پھر جا کے آپ کو عالم کا خطاب ملا، اور مجھے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کرام کے جوتے سیدھے کرنے سے عالم کا خطاب دے دیا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، چمٹ جائیے، جس طرح عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرما رہے تھے نا کہ ان کو اپنی ڈال بنا لیجئے، یہ آنے والے فتنوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام کا وجود ہماری نسلوں کی بقا کی علامت ہے کہ وہ کبھی شرک پہ نہیں مریں گے، کبھی کفر اور کبھی بدعات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان کے حلقوں کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، کونوا مع الصادقین۔ اور ان سے سچا کون ہو سکتا ہے کہ جو قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہ کہتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہاں پر آنا، آپ لوگوں کا بلانا، سننا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔